حویلی کے سارے کاموں کے لیے نوکروں کی پوری پلٹن ہمہ وقت دستیاب رہتی ہے۔ تم کون سی گرہستی سنبھالنے کی بات کر رہی ہو؟ بچہ میں تو کون سا 24 گھنٹے تم نے میری خدمتوں میں گزارنے ہیں؟ اپنے فالتو سے ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت نکالتی ہو، ٹھیک ویسے ہی پڑھائی کے لیے بھی نکال لینا۔ اگر تمہاری تعلیم کے لیے مجھے تھوڑا بہت ایڈجسٹ کرنا بھی پڑا تو میں کمپرومائز کے لیے تیار ہوں۔ خبردار جو آئندہ یہ جاہلوں والی باتیں کی۔ ایک عورت ہی تعلیم سے اپنی آئندہ نسلوں کو سنوارتی ہے۔ تعلیم ذہنی کشادگی کا نام ہے۔ ہر معاشرے میں اس کی سخت ضرورت ہے تاکہ اسے صرف پیسہ کمانے کی ضرورت نہ سمجھا جائے۔ تعلیم ایک ذہنی تربیت کا نام ہے۔ تعلیم انسان میں صحیح غلط کا شعور پیدا کرتی ہے، ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کا ہنر دیتی ہے۔ مجھے حالات سے لڑ کر اپنے دم پر جینے والی عورتیں بہت متاثر کرتی ہیں اشال، اور میں تمہیں بھی مضبوط ترین اور نڈر بنانا چاہتا ہوں تاکہ دوسروں کے سائے میں جینے کے باوجود تمہارے اندر تنہائی کو جھیلنے، اپنا سہارا خود بننے کی ہمت پیدا ہو سکے۔ شاہویز نے ازحد سنجیدگی سے کہتے ہوئے اشال کی بولتی بند کروا دی۔ شاہویز جب کسی موقف پر ڈٹ جاتا تو پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی ناممکن لگتا، اس لیے اشال نے مزید کسی بحث میں پڑنے کی بجائے معاملہ آئندہ پر اٹھا رکھا۔ تمہارا فلسفہ ہو گیا ہو تو شاپنگ کا بھی پروگرام بنا لو۔ تمہارے پاپا کل کراچی جا رہے ہیں، میں بھی شاپنگ کے سلسلے میں ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ 4 دن بعد ہماری واپسی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں یہ دن تم لوگ لڑائی میں ضائع کرنے کے بجائے شادی کی تیاریوں میں صرف کرو۔ اشال، تم جو بھی شاپنگ کرنا چاہتی ہو چاہ کر شاہویز کے ساتھ ہی کر لینا، ویسے بھی تمہیں پہننا ہے اور اسے دیکھنا ہے، اور پھر یہ آج کل کی جدید فیشن میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ تائی اماں کی بات پر اشال کھل اٹھی۔ شاپنگ اس کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک تھی۔ بالکل تائی اماں، جیسے آپ کا حکم۔ شاہویز نے اسے فرما برداری کے ریکارڈ توڑتے دیکھ کر نظروں ہی نظروں میں اس سے اشارے سے داد پیش کی تو وہ بل کھاتی کرسی سے اٹھی اور سب کی جانب میٹھی میٹھی مسکراہٹیں بکھیرتی منظر سے غائب ہو گئی۔ اس سب سے لا تعلق سی داریا خاموش سی بیٹھی کھانے کی پلیٹ پر نظریں جمائی اور ہی دنیا میں کھوئی رہی تھی۔ رات کا ملازمہ نے ایک چٹھی لا کر اشال کو تھمائی۔ لکھائی پر پہلی نظر ڈالتے ہی وہ پہچان گئی، بھیجنے والا اور کوئی نہیں، شاہویز ہی تھا۔ چاند تارے سارے دل فرش راہ کیے تمہارے منتظر ہیں۔ ایک لائن کی عبارت میں ڈھیروں پیغامات چھپے ہوئے تھے، جن میں ایک یہ کہ وہ چھت پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اشال اس وقت سیاہ جینس پر شوکنگ کلر کی قمیض پہنے ہوئے تھی۔ جلدی سے بستر سے اٹھی، لباس کی شکنیں درست کی، ساتھ ہی کھلے بالوں میں برش چلا کر سینے پر دوپٹہ ڈالا اور پیروں میں چپل اڑس کر چھت کی جانب لپکی، جہاں پھن پھیلائے ناک کی طرح خاموشی کا راج تھا، مگر چھت پر چاروں طرف دیے روشن تھے۔ ساتھ ہی فرش پر سرخ گلاب کی پتیاں بچھی ہوا کے زور سے اڑتی پھر رہی تھیں، ساتھ ہی دیوں کے شعلے بھی لڑکھڑا سے جاتے، مگر چھت کو چاند رات کی طرح سجانے والا ہنوز غائب تھا۔ خان، آپ کہاں ہیں؟ نظریں اسی کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹک رہی تھیں۔ کیا یہ تم ملازموں کی طرح مجھے ہمیشہ خان خان کہتی رہتی ہو؟ کبھی بھی سویٹ ہارٹ، جانا وغیرہ کہہ کر بلا لیا کرو۔ سیڑھیوں کی جانب سے برآمد ہوتے ہوئے شاہویز نے بدمزہ سا ہو کر کہا، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو خان کہنا، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کی بیوی خود کو آپ کی ادنا سی کنیز سمجھتی ہے۔ اشال کے لفظوں میں کچھ زیادہ ہی چاشنی گھلی دیکھ کر وہ ٹھٹکا، مگر پھر سر جھٹک دیا۔ کر دی نا پینڈو لڑکیوں جیسی بات،
मर्द के शाना बिशाना खड़े होकर अपना हक वसूलना कब सीखोगे तुम? इंतहाई अजीबो-गरीब किस्म के मर्द की विलादत हो गई है हमारे ख़ानदान में। मुझे चाहिए शादी के बाद आपके लिए खाना खुद गरम करूं का बैनर चिपका दूं घर में। शहवेज की बातों पर इशाल को हैरत ही होती थी।